سورہ ہود یہ ایک پیغمبر کے نام پر ہے، ہود علیہ السلام کے نام پر، جن کو قوم عاد کی طرف بھیجا گیا، کیونکہ یہاں اس صورت میں حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے ہے، قوم عاد کا واقعہ تفصیل سے ہے، تو اسی کی مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ہود رکھا گیا۔ اور یہ بھی مکی صورت ہے، اس میں بھی عقیدے کا بیان، آخرت کا بیان، توحید کا بیان، رسالت کا بیان، تو اور موٹے موٹے جو اسلام کے بیسک احکام ہیں ان کا بیان زیادہ ہوگا۔ الف لام را حروف مقطعات میں سے ہے۔ کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک کتاب ہے یہ جس کو تم پڑھ رہے ہو، احکمت آیاتہ، اس کی آیات بہت مضبوط کی گئی ہیں، محکم کی گئی ہیں، دلائل سے ان کو مضبوط کیا گیا ہے، یعنی ایسا کلام ہے جس کو سن کے تم کہو گے کہ ایک پائیدار کلام ہے، ایک ایسا کلام ہے جس کی کوئی مضبوط بیس ہے۔ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے نا تو کچھ لوگ ہوتے ہیں ادھر ادھر کی پھینک رہے ہوتے ہیں، وہ خود بھی کنفیوز ہوتے ہیں کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، بعض دفعہ متضاد ہوتا ہے ان کی باتوں میں، تو اور بعض دفعہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں یار ایک جاندار بات کی ہے اس نے، اختلافی مسئلے میں اس نے بڑی ایک جاندار بات کی ہے، مختلف ڈیبیٹ میں اس کی بات میں بڑا وزن تھا۔ تو یہ مطلب ہے احکمت آیاتہ کا، کہ ایک کلام ہے، ایک کتاب ہے جس کی آیات کو، جس کے جملوں کو، جس کے سینٹنسز کو بہت مضبوط کیا گیا ہے۔ ثم فصلت، اور پھر صرف مضبوط نہیں کیا گیا، اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کھول کھول کے آیتوں کو بیان کیا گیا ہے۔ عام طور پہ جو مضبوط کلام ہوتا ہے وہ انتہائی مختصر اور مشکل کلام ہوتا ہے، اس کی شروحات دیکھنی پڑتی ہیں، لکھنی پڑتی ہیں، اس میں ڈیٹیل نہیں ہوتی، وہ عام طبقہ جو ہے نا ان کو اپیل نہیں کر رہا ہوتا، وہ بہت ہی پڑھے لکھے قسم کے لوگ اس کو سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن میں ایسا نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے ثم فصلت، پھر اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیا گیا ہے، ورنہ انسان جب کسی بات کو تفصیل سے بیان کرتا ہے نا تو پھر وہ لڑکھڑا جاتا ہے، اس میں کہتے ہیں نا ٹو دا پوائنٹ بات اور مختصر بات جاندار ہوتی ہے، وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ آپ جب بات کی ڈیٹیل میں جاتے ہو تو گڑبڑ کر جاتے ہو عام طور پہ۔ لیکن قرآن کی یہ بلاغت ہے، مضبوط کلام ہے لیکن وہ مغلق نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ سمجھ میں ہی نہ آ رہا ہو، بہت آسان کر دی اللہ نے اس کلام کو۔ ثم فصلت، تفصیل سے یعنی آسان طریقے سے اس کو کھول کھول کے اس کی آیتوں کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اور یہ سب کام کس کی طرف سے ہو رہے ہیں؟ انسانوں کی طرف سے نہیں ہو رہی ہے، بلکہ من لدن، یہ کلام اس ذات کی طرف سے ہے، حکیم، جو بہت حکمت والی ذات، خبیر، اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو خود سوچیں، ہم جو تجزیہ نگاروں کو دیکھتے ہیں نا، جو باخبر ہوتے ہیں ان کا کلام مضبوط ہوتا ہے، اور اگر حکمت بھی ہو کہ کیا بات کرنے کی ہے کیا بات کرنے کی نہیں ہے تو کلام میں کیسی جان پیدا ہو جائے گی۔ تو یہ قرآن اس ذات کا کلام ہے، اس اللہ کا کلام ہے جو حکمت والی ذات ہے اور ہر چیز سے باخبر ہے، لہذا اس کے کلام میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ اب اس کلام کے دو مضامین ہیں، دو مضامین اللہ نے بیان کیے، ظاہر ہے دو نہیں ہیں بلکہ بہت سارے مضامین ہیں، تو دو مضامین کو اس لیے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کلام میں جو قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اس کے اہم ترین مضامین میں سے ہیں۔ تو ان دو مضامین میں سے کیا ہے؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، پہلا جو سب سے امپورٹنٹ مضمون ہے اس کا وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت غلامی نہیں ہوگی۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ جو مذہبی لوگ نہیں ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، لبرل لوگ ہیں، انہوں نے گاڈ کو سیکنڈری قرار دیا، دوسرے درجے پہ رکھا ہے، وہ اپنے ملکی قوانین کو اور اپنی آراء کو، اپنی خاندانی رسومات کو، اپنے کلچر کو، اپنی عقل کو سب سے پہلے رکھتے ہیں، لہذا کوئی اپنی عقل کا غلام ہے۔ قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو خدا بنایا ہوا ہے؟ تو بعض لوگ اپنی خواہشات کی عبادت بھی کرتے ہیں۔ تو خواہشات کی عبادت کیا ہے؟ ہمارا جو مذہب سے باغی طبقہ ہے، زنا کر رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، وہ خواہشات کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو قرآن کا جو سب سے بڑا مقصد تھا کہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے، اور وہ کیا ہے؟ خدا کی غلامی، کہ حلال و حرام کرنا، قانون سازی، یہ بنیادی طور پہ خدا کا کام ہے جس نے تمہیں بنایا، تم اس کے ماتحت رہ کے تو قانون سازی کر سکتے ہو، اس کے اگینسٹ نہیں جا سکتے تم۔ تو یہ قرآن کا سب سے پہلا دعویٰ ہے جو بہت ہی مضبوط مضمون ہے قرآن کا، اور وہ اللہ نے بیان کر دیا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت سے مطلب غلامی، مکمل طور پہ جو غلام ہو تم اللہ کے ہو، اللہ کے آگے کسی اور کی تم نے نہیں سننی۔
اننی لکم منہ نذیر و بشیر. اور یہ جو قرآن نے مضمون بیان کیا کہ صرف اللہ کی عبادت ہوگی، تو ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا کہ اب اگر کوئی عبادت کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں کرتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. نا، ایسا نہیں ہے. اننی لکم منہ نذیر مبین. اس مضمون کی تکمیل اس سے ہوگی کہ اے نبی آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تمہیں ڈرانے والا بھی ہوں اور خوشخبری دینے والا بھی. تو اگر تم اللہ کی عبادت پہ آؤ گے تو جنت کی خوشخبریاں ہیں تمہارے لیے. اور اگر اس راستے کو تم نے چھوڑ کر اللہ کے قوانین پر دوسرے قوانین کو ترجیح دی، یا اپنی عقل کو یا اپنی خواہشات کو ترجیح دی، تو میں ڈرانے والا بھی ہوں، پھر جہنم کی آگ سے ڈر جاؤ. یعنی یہ اس مضمون کی تکمیل ہے. دوسرا اس کا اہم ترین قرآن کا مضمون کیا ہے؟ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ. دوسرا مضمون یہ ہے کہ اپنے رب سے توبہ استغفار کرو. کیسے پیارا کلام ہے اور کیسی جاندار باتیں. کیا مطلب؟ تم نے خدا کی غلامی کرنی ہے، تم نے. بیسک مضمون تو یہ ہے. ظاہر ہے جب تم غلامی میں آ جاؤ گے ایک دفعہ تو 100% دنیا میں پورے طور پر اس غلامی کا حق کوئی بھی ادا نہیں کرتا. کوتاہیاں ہوتی ہیں ہر انسان سے. آپ کسی ملک کی قوانین کو اپنے اوپر لاگو کرتے ہیں کہ میں اس ملک کے قوانین کا احترام کروں گا، پھر بھی کہیں غلطی سے قانون ٹوٹ جاتا ہے آپ سے. تو اسی طرح اللہ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر کبھی اس کی مخالفت ہو، ان استغفروا ربکم، تو اپنے رب سے توبہ اور استغفار کرو. اور خاص طور پر جن لوگوں سے شرک ہو چکا ہے، قرآن دنیا میں آنے کے بعد وہ شرک سے توبہ کریں. ثم توبوا الیہ، پھر غلطی سے توبہ کرنے کے بعد توبوا الیہ، اسی اللہ کی طرف متوجہ رہو. یعنی قرآن کا اللہ نے خلاصہ ان 2 آیتوں میں بیان کر دیا کہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اس بات کا التزام کرو کہ آج کے بعد میں صرف اور صرف خدا کو، اللہ کو اپنا بڑا مانوں گا. میں اس کے قانون کے آگے کسی کی نہیں سنوں گا. جب تک آپ یہ التزام نہیں کر لیتے اور اسی راستے کو برحق نہیں سمجھتے، اس وقت تک آپ اسلام کے دائرے میں داخل نہیں ہوتے. اور پھر عملی کوتاہی اگر ہو رہی ہے تو اس کے لیے توبہ استغفار. اور توبہ استغفار کی بھی اللہ نے شرط بیان کر دی کہ یہ نہیں کرنا کہ توبہ کی پھر گناہ کیا، توبہ کی پھر گناہ. نا. ثم توبوا الیہ، توبہ کرنے کے بعد پھر اس اللہ ہی کی طرف متوجہ رہنا ہے. یعنی اس توبہ پر قائم رہنے کی بھرپور کوشش کرنی ہے. پھر کیا ہوگا؟ یمتعکم متاعا حسنا، دنیا میں اس کا یہ انعام ملے گا کہ اللہ تمہیں اچھی زندگی عطا کرے گا، پاکیزہ زندگی عطا کرے گا، جس کو قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ. اے اللہ دنیا میں ہمیں پاکیزہ زندگی دے. دیکھیں عیاشی غیر مسلموں کے پاس بھی ہوتی ہے، اور عیش و عشرت کی زندگی اہل ایمان بھی گزارتے ہیں، لیکن دونوں کے عیش و عشرت میں بہت فرق ہوتا ہے. ایک پاکیزہ عیش و عشرت ہے، اور ایک وہ ہے جو گندگی میں منہ مارنے کے مترادف ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم اگر اپنے عقیدے کو درست کر کے اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ اور اعمال کو درست کر کے توبہ استغفار کے راستے پر آؤ اور گناہوں کو چھوڑنے والے راستے پر آ جاؤ، تو پھر کیا ہوگا؟ تمہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ایک اچھی زندگی عطا کرے گا جیسے کہ اہل ایمان کو ملتی ہے. لیکن وہ اچھی زندگی ایک وقت مقرر تک ہوگی، یعنی موت تک ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت ہے. یعنی دنیا میں بھی اچھی زندگی ملے گی. وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلًا، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل بھی دے گا. کیا مطلب؟ تم توبہ استغفار کر کے سیدھے راستے پہ چلے تو اس پر بھی انعام ہے، اور اگر تم نے کوئی اضافی کام کی اللہ کی خاطر، فضل کہتے ہیں اضافے کو. ایک تو ہے نا فرائض واجبات آپ پورے کر لیں، اسلام کے بیسک احکام کو پورے کر لیں، اور ایک ہے والسابقون السابقون میں داخل ہو جائیں. یعنی ہر عمل میں ایکسیلنسی پیدا کریں. آپ جتنے صدقہ آپ پر واجب نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں، جتنی نماز آپ پر لازم نہیں ہے اس سے زیادہ شروع کر دیں. لوگوں کے ساتھ جتنا حسن سلوک آپ پر واجب نہیں ہے پھر بھی آپ اس سے بھی زیادہ حسن سلوک شروع کر دیں. تو کوئی بھی اضافی نیکی کرے گا تو ایسے ہر فضل والے کو، یعنی اضافی نیکی والے کو، فضلہ، اس کا فضل یعنی اس کے فضل کا بدلہ دے گا. تو برائیوں سے بچو گے جنت ملے گی، اور اچھے مزید کام کرو گے تو اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، یہ قرآن کے 2 بیسک مضامین ہیں نا، اسی کی تکمیل بیان ہو رہی ہے. اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا تو یہ آپشنل نہیں ہے. خدا پر ایمان اور عمل صالح یہ آپشنل نہیں ہے کہ جو کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو بھی ٹھیک ہے. نا 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 نا. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر تم نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ، تو اے نبی ان کو بتا دیں میں بہت بڑے دن کے عذاب کا تم پہ خوف کرتا ہوں، اس لیے کہ جو عذاب جس دن آئے گا وہ بہت ہی بڑا دن ہوگا.
تو وہ دنیا میں بھی آ سکتا ہے اور ورنہ آخرت میں تو یقینی ہے۔ رہا مسئلہ کہ جب ہم ان دو چیزوں پر کو فوکس کریں گے کہ اللہ پر ایمان لے آئیں اور اعمال بھی درست کر لیں، اور یہ اپنے اوپر لازم کر لیں کہ ہر بات ہم نے اللہ کی مان کے چلنا ہے، تو شیطان ورغلاتا ہے کہ بھئی پھر یہ دنیا کے مزے تو کرکرے ہو جائیں گے، تو اللہ کہتے ہیں الی اللہ مرجعکم، اسی اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ آپ اس کو قرآن کا تیسرا مضمون بھی سمجھ سکتے ہیں اور پہلے دو مضمون کی تکمیل بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی یہ بھی ایک قرآن کا ایک اہم ترین مضمون ہے کہ یہ دنیا ختم ہو کے فنا نہیں ہو جاتی، بلکہ تم نے جانا اس اللہ کی طرف ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ انسان کہتا ہے ہم نے اللہ کی طرف کیسے لوٹ کے جانا ہے؟ ہم تو مر کے ختم ہو جاتے ہیں، مٹی ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ نا 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 نا، جو پہلی مرتبہ پیدا کر سکتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ دوبارہ بھی پیدا کرے گا۔ تو اس بات کو، یہ جو الی اللہ مرجعکم جمیعا ہے، آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کے دو اہم ترین مضامین ہیں جن کو اللہ نے بیان کیا، ایک اللہ کی عبادت اور ایک عمل صالح اختیار کرنا۔ تو یہ باقی چیزیں اس کی تکمیل کے لیے ہیں، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ تیسرا مضمون بھی اللہ نے بتایا کہ الی اللہ مرجعکم، یہ بھی قرآن کا ایک امپورٹنٹ مضمون ہے کہ دنیا کہتی ہے کہ ہم مر کے ختم ہو جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے مرنے کے بعد تم نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور قرآن یہ بتانے کے لیے بھی آیا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ اس زمینی اسباب کو دیکھ کے یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ ہے بس یہی ہے، یہ تو اللہ نے پیدا کی ہیں، تو اللہ دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، خبردار سنو، یہ لوگ یثنون صدورہم، اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہیں، اپنے آپ کو لپیٹتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ کیا مطلب؟ دیکھیں سورہ ہود میں جو ابتدا ہوئی تھی نا سورہ ہود کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ایک ایسا کلام ہے جو مضبوط کلام ہے، محکم کلام ہے، اس کی آیتوں کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، اور اس کا مضمون کیا ہے، اس کا اہم خلاصہ کیا ہے؟ لا تعبدوا الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرو، اور کیا ہے؟ ان استغفروا ربکم، جو اب تک گناہ ہو چکے، شرک ہو چکا، اس پہ اللہ سے توبہ استغفار کرو، اور الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تو قرآن کے اہم مضامین کو اس سورت کے شروع میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اب آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ ان باتوں پر ایمان لانے کے بجائے اسلام دشمن قوتیں وہ اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیتے ہیں، اور بعض دفعہ وہ سازش ایسے کر رہے ہوتے ہیں اور ایسے چھپ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اسلام کے خلاف اور اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ ان عقیدوں کو تسلیم نہ کریں، آپ اسلام کی بات کو مانیں نہیں، لیکن عام طور پر کیا ہوتا ہے، نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے غلط عقیدے، غلط کانسیپٹ، غلط نظریے کی ترویج کے لیے، اس کو دنیا میں پھیلانے کے لیے اسلام دشمنی پہ اتر آتے ہیں، اور اس دشمنی میں چھپ چھپ کے خفیہ مجلسیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے کہ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے اور آج بھی ہوتی ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے الا، خبردار سنو، انہم یثنون صدورہم، یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں۔ یہ اصل میں کنایہ ہے چپکے سے بات کرنے سے۔ جب ہم چپکے سے بات کرتے ہیں تو عام طور پر اپنے سینوں کو فولڈ کر لیتے ہیں اور منہ سر جھکا لیتے ہیں، بعض دفعہ اپنے اوپر چادر بھی ڈال دیتے ہیں آپس میں بات کرنے کے لیے، تاکہ مسلم لوگوں کو، مسلم حکمرانوں کو، جو بھی اچھے لوگ ہیں مسلمانوں کے قائدین ہیں، ان تک ہماری بات نہ پہنچے اور ہم ان کے خلاف کھل کے سازشیں کر سکیں۔ تو مشرکین بھی یہ کام کرتے تھے، ایسے سینہ اپنا لپیٹ کے گول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے تھے۔ تو اللہ نے نبی کو خبردار کیا، مسلمانوں کو خبردار کیا کہ دیکھو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں تاکہ اللہ سے اپنے آپ کو چھپا سکیں۔ یہ اصل میں ایک، یعنی مشرکین کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا کہ ہم اللہ سے اپنے آپ کو چھپا لیتے ہیں، یعنی ان کے عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ سے بھی اپنے آپ کو چھپا لیں گے۔ دیکھیں جب اسلام کے خلاف سازش ہو رہی ہوتی ہے نا، تو چپکے سے سازش میں اسلام دشمن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میں اپنے آپ کو مسلمانوں سے اور مسلمانوں کے لیڈر سے چھپا لوں کسی طریقے سے،
تو اللہ کہتے ہیں تو اپنے آپ کو مسلمانوں کے لیڈر سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو چھپا لے گا، اللہ سے کیسے چھپاؤ گے؟ اصل دشمنی تمہاری اللہ سے ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے۔ تو اس کے لیے قرآن نے یہ طرز اختیار کیا کہ خبردار یہ لوگ جو اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں اس لیے کہ تاکہ اللہ سے چھپ جائیں، ظاہر ہے اللہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا، تو یہ بیکار ہے کہ چھپ چھپ کے سازشیں کرنا۔ تو نبی سے تم اپنے آپ کو چھپا لو گے لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اور تمہاری اصل دشمنی اللہ سے ہے، نبی سے نہیں ہے۔ نبی تو محض ایک نمائندے ہیں، وہ تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں، تو یہ کیسی حماقت والی بات تم کر رہے ہو اور کیسا حماقت والا کام کر رہے ہو۔ الا انہم یثنون صدورہم، خبردار سنو یہ لوگ اپنے سینوں کو لپیٹتے ہیں، لیستخفوا منہ، تاکہ اس اللہ سے چھپ جائیں۔ الا سنو خبردار، حین یستغشون ثیابہم، جس دن یہ لوگ اپنے اوپر کپڑے ڈالتے ہیں اور اپنے آپ کو چادروں سے چھپاتے ہیں، یعلم ما یسرون وما یعلنون، اس وقت بھی اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ باتیں بھی جانتا ہے جو یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کافروں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم مسلمانوں سے چھپ کے جو سازشیں کر رہے ہو تو تم اللہ سے نہیں چھپ سکتے، تو ایسا لگتا ہے کہ تم اپنے آپ کو اللہ سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہو کیونکہ تمہاری اصل دشمنی اللہ سے ہے، تو تم اپنے آپ کو اس مسلمانوں سے چھپا کے کیا اپنا فائدہ پہنچا لو گے۔ انہ علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها، اس میں تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہے اس آیت میں، اور اس آیت میں جو قرآن نے شروع میں دعویٰ کیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو اس اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ قرآن کا جو مضمون ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی، قرآن اس دعوے میں سچا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ معبود اس کو بنایا جاتا ہے جو ہمارے نفع اور نقصان کا مالک ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری دنیا کی مخلوق ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے، اس کے رزق کا مالک اللہ ہے، تو وہ قادر بھی ہے، قدرت بھی ہے اس کو، اور وہ تمہارا پالنے والا بھی ہے، لہذا اللہ تعبدوا الا اللہ کا جو دعویٰ ہے وہ دعویٰ بالکل درست دعویٰ ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی۔ قرآن کہتا ہے وما من دابۃ، اور کوئی بھی زمین پہ چلنے والی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ، مگر یہ کہ اللہ کے ذمے ہے رزقھا، اس کو رزق پہنچانا، ویعلم، سوال پیدا ہوتا ہے بھائی اللہ کیسے رزق پہنچائے گا؟ جانور تو اتنا پھیلے ہوئے ہیں، کوئی پہاڑوں کی ٹوہ میں گھسا ہوا ہے، کوئی سمندروں کی تہ میں ہے، کوئی پتھر کے اندر کیڑا ہوتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا، اللہ اس کے ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اس کے عارضی رہنے کی جگہ کو بھی جانتا ہے۔ مستقر اصل میں قرار سے نکلا ہے، قرار گاہ، جہاں انسان کا یا کسی بھی مخلوق کا مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے۔ مستودع یہ ودیعت سے نکلا ہے، امانت سے۔ اس کا مطلب آپ جب کوئی چیز کسی کے پاس بطور امانت رکھواتے ہیں تو جس جگہ اس نے امانت رکھی ہوتی ہے نا اس جگہ کو مستودع کہا جاتا ہے۔ تو چونکہ امانت جب بھی کسی کے پاس ہوتی ہے عارضی ہوتی ہے، آپ نے واپس لینی ہوتی ہے، تو اس لیے یہاں پر اس آیت کا ترجمہ امانت گاہ نہیں ہوگا بلکہ اس کا ترجمہ ہوگا عارضی رہائش گاہ۔ تو اب یہ لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے، مستقل رہائش گاہ، عارضی رہائش گاہ۔ تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہو سکتا ہے کہ کسی بھی جانور کا ایک مستقل ٹھکانہ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ ایک وقتی طور پر کہیں رہ رہا ہوتا ہے۔ اس سے بعض لوگوں نے یہ بھی مراد لیا کہ مستودع سے مراد ہے قبر، تو برزخ میں بھی اللہ رزق پہنچاتا ہے، اور مستقر سے مراد ہے دنیا کی زندگی، اور بعض نے الٹ کہا کہ یہ امانت، یہ دنیا ہماری اصل امانت کی جگہ ہے، یہاں تو ہم عارضی ہیں، مستقل ٹھکانہ ہمارا قبر میں ہوگا۔ مختلف اقوال ہیں، لیکن ہمیں بجائے اس کے کہ ہم کسی قول کو لیں، ہمیں قرآن کا سیدھا سیدھا ترجمے کو لینا چاہیے کہ جو مستقل ٹھکانے ہوتے ہیں کسی بھی مخلوق کے، اللہ اس کو بھی جانتا ہے، عارضی ٹھکانوں کو بھی جانتا ہے۔ ہمارے مستقل ٹھکانے ہمارے گھر ہیں، عارضی ٹھکانہ ہم کہیں سفر پہ گئے ہوتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے کہ یعنی تمہارے ہر قسم کے ٹھکانوں کو اللہ پہچانتا ہے اور اللہ وہاں رزق پہنچا دیتا ہے تمہیں۔ تو یہ جب رازق ہے اللہ تعالیٰ تو عبادت کے لائق بھی وہی اللہ ہے، اور اس میں نبی کو بھی تسلی ہے کہ آپ تبلیغ کے کام میں جتے رہیں اور رزق کی پرواہ نہ کریں۔ اور جتنے بھی لوگ جو دیندار ہیں، دین پر چلتے ہیں، ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ہم سے رزق چھن نہ جائے،
اس کا بھی اللہ نے جواب دے دیا کہ تم جو اللہ نے قرآن میں تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت ہوگی، توبہ استغفار، اور یہ یقین کر لینا ہے کہ لوٹ کے ہم نے اللہ کی طرف جانا ہے، ان نظریات کو اختیار کرو عملی زندگی میں۔ رزق کا جہاں تک مسئلہ ہے تو وہ اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے۔ یہ بات خوب سمجھ لیں، اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ کوئی انسان یا جانور بھوکا مر نہیں سکتا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس دور میں بھی بہت سارے لوگ بھوکے مر جایا کرتے تھے بھوک سے، اور عرب میں تو اتنی بھوک تھی کہ بعض دفعہ اپنے بچوں کو وہ قتل کر دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں بچہ بھوک سے نہ مر جائے، غربت، اتنی زیادہ غربت تھی۔ تو اس دور میں بھی قحط پڑا کرتے تھے، بھوک سے مرنے کے واقعات ہوتے تھے، جانوروں کے بھی انسانوں کے بھی۔ تو ہمیں نہیں ملتا کسی غیر مسلم نے یا کسی مسلمان نے نبی پر یہ اعتراض کیا ہو کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ جی اللہ نے ہر مخلوق کا رزق اپنے ذمے لیا ہے، تو پھر یہ بھوک سے لوگ کیوں مرتے ہیں؟ تو ظاہر ہے وہ قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے، کیونکہ ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا نا، تو قرآن کے مفہوم کو جانتے تھے کہ قرآن کا یہ مفہوم ہرگز نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مخلوق بھوک سے مر نہیں سکتی یا کوئی بھی جانور بھوک سے مر نہیں سکتا، بلکہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ رزق کے خزانے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ہاں، اللہ اگر کسی حکمت اور مصلحت سے کسی مخلوق کو مارنا چاہے تو پھر اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ اس کی مثال ایسے جیسے قرآن جگہ جگہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہے جو حیات دیتا ہے اور زندگی کا خالق اللہ ہے، لیکن ظاہر ہے جب اللہ موت دینا چاہتا ہے تو اللہ موت بھی دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں جہاں زندگی کا اللہ خالق ہے وہاں موت کا خالق بھی اللہ ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ شفا کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ تو قرآن کی جو اس قسم کی آیتیں ہوتی ہیں نا کہ اللہ یہ کام کرتا ہے، یہ کام اللہ کے ذمے ہے، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کو اس کی طاقت اور قدرت ہے اور اس کام کی نسبت اللہ ہی کی طرف ہوگی۔ عام اصول یہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ روزی بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ شفا بھی دیتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہوتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا نہیں دیتے، اس کو موت دے دیتے ہیں۔ پھر اللہ زندہ آدمی کی زندگی میں اضافہ نہیں کرتے بلکہ اس کو موت دے دیتے ہیں۔ تو اسی طرح جہاں بھی رزق ہمیں ملتا ہے اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے ملتا ہے، کیونکہ یہ کام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ لیکن اسی نظام کا حصہ ہے یہ چیز کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی بھی حکمت سے، مصلحت سے، وہ حکمتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے آبادی کو کنٹرول کرنا، جانوروں کی نسلوں کو کنٹرول کرنا، اور بہت ساری حکمتیں، ان حکمتوں کا علم تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ تو اس حکمت سے اللہ مارنا چاہے تو وہ اس کی مرضی ہے۔ بعض دفعہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں گھر میں دروازہ بند کر کے گیا ہوں اور بلی گھر کے اندر رہ گئی، میں 6 مہینے بعد آیا تو وہ بھوکی مری ہوئی تھی۔ تو ظاہر ہے یہ تو ایک دنیا دارالاسباب ہے نا، تو ایک شخص نے جب دروازہ بند کر دیا اور اس کی غفلت ہے کہ اس نے گھر میں جھانک کے نہیں دیکھا کہ کوئی مخلوق تو نہیں ہے گھر کے اندر، لوگ ایسی غفلت کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جانور یا بلی تو نہیں رہ گئی، تو ایسے واقعات انسانوں میں بھی ہوئے ہیں۔ تو یہاں انسان کے ظلم کا اثر کسی مخلوق پہ پڑ رہا ہے اور ظلم کے اثرات بہرحال پڑتے ہیں۔ تو یہ ایک اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ تو اس آیت کا جو اصل لب لباب ہے نا وہ یہ ہے کہ رزق کا تعلق اللہ کی منشا اور اللہ کی مرضی سے ہے، اسباب سے اتنا تعلق نہیں ہے جتنا تم نے سمجھ لیا۔ اسباب بھی اللہ نے پیدا کیے ہیں، تو رزق کے معاملے میں اسباب پہ زیادہ نظر مت کرو بلکہ اللہ پہ نظر کرو، کیونکہ روزی اس نے اپنے ذمے لی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دن رات مشاہدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بعض دفعہ کوئی سبب رزق کا نہیں ہوتا، لیکن ایسی جگہ سے رزق کا انتظام ہوتا ہے جہاں انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ جانوروں میں دیکھ لیں نا کہ یہ ٹھیک ہے بہت سے جانور قحط میں بھوک سے ہلاک ہو جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، لیکن جانوروں کو جس طرح سے رزق مل رہا ہے، جن کو مل رہا ہے، وہ بھی ایک اچنبھے کی بات ہے۔ اسباب کی دنیا میں دیکھا جائے تو وہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، یعنی ایسے اسباب ہوتے نہیں ہیں کہ کس طرح سے آپ جنگلوں میں جائیں، کھانے کی جگہ چیز نہیں ہوتی جانوروں کے پاس، پھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں، طویل عرصوں تک زندہ رہتے ہیں۔ ایسے ایسے جانور ہیں جو اپنے آپ کو 6 مہینے کے لیے زمین کے اندر دفن کر لیتے ہیں، ان کے کیسے اللہ نے رزق کا انتظام کیا، اونٹ کا کیسے رزق کا انتظام کیا۔ تو اس لیے بہت سے علماء نے اس آیت کا ترجمہ یوں کیا ہے کہ وما من دابۃ فی الارض، کہ زمین میں کوئی بھی مخلوق جس کو اللہ روزی پہنچانا چاہتا ہے کسی بھی حکمت سے، یعنی وہ تمام جانور جن کو اللہ زندہ رکھنا چاہتا ہے، کسی سبب سے موت دینا چاہتا ہے، ان جانوروں کا تذکرہ نہیں ہے اس آیت میں۔ اس سے وہ جانور مراد ہیں جن کو کسی بھی حکمت سے باقی رکھنا چاہتا ہے، تو علی اللہ رزقھا، ان کا رزق پھر اللہ کے ذمہ، اللہ کہیں نہ کہیں سے پہنچائے گا ان کو۔ ہاں کسی مسئلہ سے مارنا چاہے نا تو پھر تو چاروں طرف رزق کی فراوانی ہو
تو بھی اللہ تعالیٰ بھوک سے انسان کو یا جانور کو مار دیتے ہیں۔ تو قرآن میں اس طرح کی جتنی بھی آیتیں ان کا یہی مفہوم ہوتا ہے، یعنی اس میں انشاء کا لفظ لگا ہوا ہوتا ہے کہ اگر اللہ چاہے۔ اس کی میں اور مثالیں دیتا ہوں، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ غنی کر دے گا۔ وہاں بھی بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ چاہے گا تو غنی کر دے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں کرے گا وہ غنی۔ کیونکہ بہت دفعہ ہم نے دیکھا ہے کہ نکاح کرنے کے بعد انسان کی مالی حالت اوپر جانے کے بجائے ڈاؤن ہو جاتی ہے، ایسے واقعات دنیا میں ہیں اور اس دور میں بھی ہوا کرتے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ تو وہاں بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی اللہ اگر چاہے گا تو نکاح کے بعد غنی کر دے گا، تو پھر اس کا نکاح سے کیا تعلق ہے غنی ہونے سے؟ یعنی قرآن تو سورہ نور میں کہہ رہا ہے نا کہ نکاح کیا کرو، اگر تم فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ یعنی فقر و فاقہ کو نکاح میں رکاوٹ مت سمجھو، اگر فقیر بھی ہوگے نا نکاح کے بعد اللہ غنی کر دے گا۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے عجبت لمن ابتغى الغنى بغیر النکاح واللہ یقول ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ فرماتے تھے مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس شخص پر جو نکاح کے علاوہ کسی اور چیز میں مال تلاش کرتا ہے، حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو، اگر فقیر ہوگے تو اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ تو اب وہاں بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ ہم تو دیکھتے ہیں بہت سے لوگ نکاح کر کے پھر بھی غنی نہیں ہوتے، تو وہ اس آیت کا بھی وہی مفہوم ہے جو اس آیت کا ہے کہ بھائی اگر اللہ کسی کو غریب کرنا چاہے، ارادہ کر لے، تو پھر تو نکاح کرو نہ کرو اس نے ہر صورت میں تمہیں کرنا ہے۔ لیکن نکاح کو تم یہ نہ مت سمجھو کہ نکاح کرنے سے انسان غریب ہو جاتا ہے، وہ تو اللہ کے غربت اور امیری کا تعلق اللہ کے ارادے سے ہے۔ اس لیے علماء نے اس آیت کا بھی مفہوم یہ بیان کیا کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ تم اگر فقیر ہوگے تو نکاح کر لو، اللہ غنی کر دے گا انشاء، اگر وہ چاہے گا۔ تو نکاح کو غربت کا سبب نہ سمجھو۔ جیسے ہمارے معاشرے میں لوگ سمجھتے ہیں کہ میری اتنی تنخواہ ہے، اگر میں شادی کروں گا میرے بچے ہوں گے تو میری تنخواہ میں بیوی اور بچوں کا گزارا نہیں ہو سکتا، تو میری تنخواہ تو اور کم پڑ جائے گی، یعنی میں تو اور غربت کی طرف چلا جاؤں گا۔ تو اللہ نے اس آیت میں بتا دیا کہ غربت میں جانے یا نہ جانے کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے، نکاح سے نہیں ہے۔ نکاح تم اللہ کا حکم سمجھ کے کرو، اللہ چاہے گا تو تمہیں نکاح میں غنی کر دے گا، حالانکہ نکاح بظاہر غربت کا ذریعہ لگ رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو چیز غربت کا ذریعہ ہے اللہ کے ہاتھ میں کہ اسی کو مالداری کا ذریعہ بنا دے۔ اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ غریب لوگ نکاح کے بعد مالدار بن جاتے۔ کبھی کبھار ہی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ اپنی قدرت دکھانے کے لیے نکاح کے بعد انسان کو غریب کر دیتا ہے۔ اکثر نکاح کے بعد انسان کے پاس مال زیادہ آ جاتا ہے اور برکت ہوتی ہے، تھوڑی تنخواہ میں برکت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بھی یہی مطلب ہے کہ دنیا میں زیادہ تر جو نظام چل رہا ہے وہ نظام یہی ہے کہ رزق کا کوئی ذریعہ نظر نہیں آتا اور اللہ کی طرف سے رزق کی فراوانی شروع ہو جاتی ہے۔ کہیں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ دنیا دار الاسباب ہے اور بہت ساری حکمتیں اس میں اس دنیا کے نظام کو چلانے میں، تو اللہ تعالیٰ ان حکمتوں میں سے کسی حکمت کے پیش نظر بھوک سے لوگوں کو ہلاک کر دیتے ہیں، جن میں سرسری طور پر ایک حکمت تو بالکل واضح ہے، وہ یہ ہے کہ اگر دنیا میں بھوک سے ہلاکت بالکل ہی ختم ہو جائے، چاہے وہ جانوروں کی ہو یا انسانوں کی ہو، تو پھر لوگ رزق کی فکر ہی بالکل چھوڑ دیں گے۔ تو یہ بھی تو قدرت کی منشا کے خلاف ہے نا۔ لوگوں پہ تھوڑا بہت یہ خوف مسلط رہنا چاہیے کہ بھائی بھوک سے مر بھی سکتے ہیں، بیماری سے بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ وہ اسباب کی طرف بھی جائیں۔ لیکن اسباب کو اتنا بڑا بنا دینا جیسے غیر مسلموں نے بنایا ہوا ہے، اسلام اس سے بھی آپ کو روک رہا ہے کہ یہ خوب سمجھ لو کہ رزق کے کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں، تم اگر اللہ کے حکم کو پورا کرو گے تو رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی تمہیں پہنچا دے گا۔ تو دین پر چلنے کا غریب ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے، نکاح کرنے کا غریب ہونے سے تعلق نہیں ہے، بلکہ غریب ہونے کا تعلق اللہ کی مرضی سے ہے۔ وہ بغیر نکاح کے بھی کر سکتا ہے تمہیں غریب، اور دین پر چلے بغیر بھی تمہیں غریب کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ایسے دین پر نہیں چلتے اور حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں، سارے اسباب اختیار کر لیتے ہیں، پھر بھی غریب کے غریب ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ وہ بھائی یہ تو اللہ کی مرضی سے ہے، تو ہم کیوں نکاح کو غربت کا ذریعہ سمجھیں؟ ہم تو نکاح کریں گے، اللہ کی مرضی غریب رکھنا ہوگا تو غریب رکھ دے گا، لیکن امید یہی ہے کہ اللہ ہمارے مال میں فراوانی دے گا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ اس آیت کا حاصل یہی نکلا کہ ہمیں شریعت
کو فالو کرنا ہے، حرام کی طرف نہیں جانا۔ اگر شیطان یہ ورغلائے کہ تم اگر حرام سے بچو گے تم تو غریب ہو جاؤ گے، تو بھئی وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، رزق تو اللہ کے ذمے ہے، رزق پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کو فالو کریں گے، وہ ہمیں ہر صورت میں پہنچا کے رہے گا۔ لیکن اگر اس نے نہ پہنچانے کا ارادہ کر لیا ہے تو دین پہ نہیں چلیں گے، پھر بھی وہ نہیں پہنچائے گا۔ تو اسی وجہ سے میں کہتا ہوں نا، جو لوگ کہتے ہیں کہ فلاں آدمی نے نکاح کیا پھر غریب ہو گیا، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر وہ نکاح نہ کرتا تو شاید اس سے بھی زیادہ غریب ہو جاتا، کیونکہ اللہ کا ارادہ یہی تھا اس کو غریب رکھنے کا۔ تو عین ممکن ہے نکاح کی وجہ سے اللہ نے اس کی غربت میں کچھ کمی کر دی ہو، اور اگر یہ نکاح نہ کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کو اس سے بھی زیادہ غریب کر دیتے۔ تو دیندار آدمی کو ان آیتوں کی روشنی میں یہی سوچنا چاہیے جو ان آیتوں کا خلاصہ ہے، کہ رزق کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں، رزق اللہ کے ذمے، عام قانون، عام ضابطہ یہی ہے کہ اللہ آپ کو رزق دے گا۔ آپ دین پہ چلیں تو بھی دے گا، نہیں چلیں تو بھی دے گا، کیونکہ ہر مخلوق کی روزی اللہ نے اپنے ذمے لے لی ہے۔ اس عام قاعدے سے اللہ تعالیٰ کسی حکمت اور مصلحت کی وجہ سے ہٹ جاتے ہیں، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی موت دے دیتے ہیں بھوک سے، اور انسانوں کو بھی موت دے دیتے ہیں۔ اور ظاہر ہے اس میں انسانوں کی آزمائش بھی ہوتی ہے، بھوک سے انسان مریں گے تو دوسرے انسانوں سے سوال ہوگا کہ تم نے کیوں ان غریبوں کا خیال نہیں کیا۔ تو یہ دنیا دارالامتحان ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فی کتاب مبین، یہ سب چیزیں ایک واضح کتاب میں ہیں، یعنی کس کو کتنا رزق کہاں کہاں ملے گا یہ سب ہم نے کتاب میں پہلے سے لکھ دیا ہے۔ تو اب تم رزق کی ٹینشن اپنے اوپر مسلط مت کرو، جو چیز ریٹن فارم میں آ چکی ہے وہ تم تک پہنچ کے رہے گی۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان نفسا لن تستکمل رزقہ لن تموت نفس حتی تستکمل رزقہ فاجملوا فی الطلب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسی آیت کی تشریح میں کر رہا ہوں، حدیث میں صحیح حدیث ہے، فرمایا کہ خبردار سنو، کوئی بھی نفس اس وقت تک ہرگز موت کا شکار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے حصے کی روزی وہ مکمل نہ کر لے، کیونکہ وہ روزی اللہ نے اپنے ذمے لی ہوئی ہے، اس کو پہنچانا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ میں اور آپ جب تک اپنے حصے کی روٹی نہ کھا لیں اس سے پہلے ہمیں موت آ جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کل فی کتاب مبین، سب کچھ ہم نے لکھ دیا ہے پہلے سے، کس کو کتنے نوالے ملیں گے، کہاں کہاں ملیں گے، یہ سب چیزیں پہلے سے لکھ دی ہیں۔ لکھنا کا ذکر اللہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ریٹن میں جو چیز آ جاتی ہے نا اس میں تبدیلی ممکن نہیں رہتی۔ تو اللہ کا تو لکھا ہوا نہ بھی ہوتا تو بھی یقینی تھا، لیکن اللہ نے بھی اس کو پراپر لکھ دیا ہے اور ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ ریٹن میں یہ سب چیزیں آ چکی ہیں۔ تو بھی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقا فاجملوا فی الطلب، کہ کوئی بھی نفس اس وقت تک موت کا شکار نہیں ہو سکتا جب تک اپنے حصے کا رزق وہ استعمال نہیں کر لیتا۔ آگے آپ نے کیا فرمایا، اجملوا فی الطلب، لہذا رزق کو طلب کرنے میں اعتدال سے کام لو۔ کیا مطلب، اتنی محنت اتنی ٹینشن نہ لو کہ جو اعتدال سے بڑھی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ جو میرے مقدر کی روزی ہے وہ مجھے ملے گی، لہذا اس میں اجمال کرو۔ اچھا یہ بھی دیکھیں حدیث کی بلاغت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر شخص کو اس کے مقدر کی روزی ملے گی لہذا کچھ بھی نہ کرو، اب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، یہ بھی نہیں آپ نے فرمایا کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ۔ بظاہر تو یہ کہ بھائی جب جو میرے مقدر میں روزی لکھی ہوئی ہے ملنی ہے تو میں محنت کیوں کروں، نہ 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 نہ، اسلام یہ نہیں چاہتا کہ آپ اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیں۔ اور یہ بھی نبی نے نہیں فرمایا کہ محنت کرو اور ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، بس سارا دن رزق کی فکر میں ہی پھرتے رہو، یہ بھی نہیں، بلکہ آپ نے کیا فرمایا، تقدیر میں جتنا رزق مقدر ہے وہ ملے گا، لیکن محنت تم نے کرنی ہے، لیکن اعتدال سے کرنی ہے، حد سے تجاوز نہیں کرنا محنت میں۔ تو یہ اسلام کی جو اعتدال والی تعلیم ہے نا، یہی ہے وہ۔ کیا مطلب، جب اعتدال سے زیادہ محنت نہیں کرو گے اور بہت زیادہ اپنے آپ کو رزق میں نہیں کھپاؤ گے تو شیطان بہکائے گا کہ بھائی ہو سکتا ہے میں رزق سے محروم نہ ہو جاؤں۔ تو کیا مطلب، وہاں آپ نے یہ سوچنا ہے، وہاں یہ سوچنا ہے کہ بھائی جو میرے مقدر کی روزی ہے وہ ہر صورت میں مجھ کو مل کے رہے گی۔ پھر شیطان دوسرا وار کرے گا کہ جب روزی مل کے رہے گی تو محنت کیوں کروں میں، بھائی اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم محنت کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا۔
تو یہ اعتدال کی تعلیم ہے اسلام کی کہ ہر چیز میں آپ کو وہ اعتدال کی تعلیم دیتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی اعتدال کی تعلیم اس 12ویں پارے کے پہلی آیت میں اللہ نے سمجھائی ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ زمین میں جتنی مخلوق ہے اللہ نے اس کی روزی اپنے ذمہ لی ہوئی ہے، یعنی جس کو بھی روزی دینا ہے تو اللہ نے اس کو دینا ہی دینا ہے۔ اس میں آپ اگر حد سے زیادہ محنت کی کوشش کرو گے یا حرام کی طرف جاؤ گے تو اپنے تقدیر کا جو آپ کا برتن ہے نا، جتنا رزق ہے وہ برتن بڑھ نہیں جائے گا آپ کا، وہ اتنے کا اتنا ہی رہے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، کیونکہ اللہ کی عبادت کا حکم دیا جا رہا ہے تو عبادت میں بتایا جا رہا ہے رزاق بھی وہ ہے، رازق بھی ہے، رزق بھی دینے والا، اور کریٹر بھی وہ ہے، اس کائنات کو بنانے والا بھی وہ ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں بنایا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس کا عرش یعنی اس کی جو بادشاہت کا تخت ہے وہ پانی پر تھا۔ کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ قرآن میں یہ مضمون اور بھی جگہ پر آیا ہے کہ اللہ نے زمین اور آسمان کو 6 دنوں میں بنایا۔ اب یہ 6 دن بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ دنیا کے 6 دن نہیں ہو سکتے، آخرت کے 6 دن مراد ہوں۔ آخرت کا 6 دن میں ایک دن حدیث میں آتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، بعض لوگوں کے لحاظ سے اور زیادہ بڑا دن ہوگا، تو وہ بھی ایک قول ہے مفسرین کا۔ بعض نے کہا کہ نہیں یہی 6 دن ہے جو دنیا کے 6 دن ہیں، تو اس میں بھی کوئی عقل سے بعید بات نہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے 6 دن میں بنا دیا ہوگا۔ رہا یہ مسئلہ کہ سائنسدان اس بات کو کیوں تسلیم نہیں کرتے، تو بھئی سائنسدان اس لیے سائنس نہ تسلیم کرتی ہے نہ اس کا انکار کرتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ جب کائنات کی ابتدا ہو رہی تھی تو اس وقت سائنٹسٹ موجود نہیں تھے، تو قرآن کی ان آیتوں کے خلاف کوئی سائنسی پروف ہمارے پاس اب تک موجود نہیں ہے۔ یعنی بعض چیزوں سے سائنس خاموش ہوتی ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے قبر کے عذاب کے بارے میں اگر آپ سائنسدان سے پوچھیں کہ مرنے کے بعد قبر کا عذاب ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، تو سائنسدان یہ نہیں کہہ سکتا کہ سائنس نے یہ ثابت کیا کہ عذاب نہیں ہوتا، یہ دعویٰ سائنسدان کر نہیں سکتا۔ وجہ اس کی ہے کہ وہ برزخ کی زندگی ہے، وہ ہماری مادی زندگی نہیں ہے۔ سائنس کی جو دسترس ہے وہ تو مادے تک ہے نا، تو وہ تو برزخ کی زندگی ہے۔ برزخ کے بارے میں وہ اس چیز کو دیکھا ہی نہیں ہے، سائنس نے ٹریس ہی نہیں کیا، تو کیسے فیصلہ کر سکتی ہے؟ تو سائنسدان کبھی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جنت اور جہنم کا وجود سائنس کے خلاف ہے۔ ہاں وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ بھئی سائنس سے ثابت نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ سائنس کے لحاظ سے ہمارے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے جس میں ہم قبر کے عذاب کو مانیں، تو ہم اس کو جواب میں یہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے سائنس سے ثابت نہیں ہے، لیکن بہت ساری دلیلیں ایسی ہوتی ہیں، بہت سارے ثبوت ایسے ہوتے ہیں جو سائنسی ثبوت نہیں کہلاتے، یعنی دلیل سائنس میں منحصر نہیں ہے، سائنس کے علاوہ بھی۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی شخص آ کے بتاتا ہے کہ میں نے فلاں آدمی کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب اگر آپ اس بندے کو لے کر آئیں اور اس سے پوچھیں کہ کیا تم نے یہ کام کیا ہے، تو وہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے نہیں کیا۔ اب آپ سائنسدانوں کو لے کر آئیں کہ جی اس کا ٹیسٹ کر کے بتاؤ کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا، تو کچھ کام تو ایسے ہیں جو سائنسدان کہیں گے کہ بھئی یہ ٹیسٹ سے پتہ چل جائے گا، اور بہت سارے کام ایسے ہیں جو ڈاکٹر بھی کہے گا یا سائنٹسٹ کہے گا کہ بھئی سائنس بتا ہی نہیں سکتی کہ اس نے یہ کام کیا کہ نہیں۔ آپ کچھ دیکھ رہے ہیں، کوئی منظر دیکھ کر آئے آپ، تو کبھی بھی سائنسدان یہ فیصلہ نہیں کر سکتے آپ کی آنکھوں کا ٹیسٹ کر کے کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے کیا کیا نہیں دیکھا۔ تو وہاں سائنسدان کیا کہیں گے، سائنس کیا کہے گی کہ بھئی یہ چیز سائنس کی پہنچ سے بالا تر ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے یا نہیں کیا۔ تو نہ سائنس اس کے حق میں فیصلہ کرے گی، نہ سائنس اس کے اگینسٹ فیصلہ کرے گی۔ ہمیں دلیل، ہم پھر فیصلہ کیسے کریں گے؟ بھئی ہم کہیں گے ہمیں گواہوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ آدمی فلاں کام کر رہا تھا یا یہ فلاں چیز اس نے دیکھی ہے، ہمیں گواہوں سے پتہ چلا ہے۔ تو پتہ چلا کہ گواہ اگر وہ سچے ہوں تو ان کی گواہی بھی ایک دلیل ہے، اور یہ بہت بڑی دلیل سمجھی جاتی ہے معاشرے میں۔ تو اسی طرح خوب سمجھ لیں کہ پیغمبر کا سچا ہونا اگر دوسرے دلائل سے ثابت ہو جائے تو اس پیغمبر کے دعوے بذات خود دلیل ہوتے ہیں، اس میں ہمیں سائنس کی دلیل کی احتیاج نہیں ہوتی۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دنوں میں بنایا، اور قرآن کا سچا ہونا دیگر دلائل سے ثابت ہے۔ تو اس میں ہٹ دھرمی کر کے یہ کہنا کہ سائنس سے اس کا پروف نہیں ملتا، تو یہ ایک بے عقلی کی بات ہے۔ بھئی ہمارے پاس قرآن سے پروف ہے اور سائنس میں اس کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملتا۔
میں بار بار کہتا ہوں نا, ہمیں قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے آدم کو مٹی سے بنایا, اماں حوا کو ان کی پسلی سے بنایا, اور دونوں کے ملاپ سے جو ہے نا زمین کو انسانوں سے بھر دیا. تو ہم کیا کہتے ہیں, یہ نظریہ سائنس کے خلاف نہیں ہے, اس لیے کہ سائنس میں اس کے خلاف ہمیں کچھ نہیں ملتا. جو ڈاروین کے نظریہ ہے نا کہ بندر سے انسان پیدا ہوا ہے, وہ ابھی تک تحقیق سے ثابت نہیں ہوا ہے, وہ ایک گمان ہے کہ شاید ایسا ہوا ہو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سائنس آدم علیہ السلام کی پیدائش کے, انسان کی پیدائش آدم علیہ السلام کے ذریعے ہوئی ہے, اور پہلے جو انسان تھے دنیا میں جن کو اللہ نے مٹی سے بنایا وہ آدم تھے. سائنس اس بارے میں کچھ کہنے سے عاجز ہے. یہ نظریہ نہ سائنس کے اگینسٹ ہے, نہ سائنسی پروف سے ہمیں یہ ثابت ہے. تو ظاہر ہے اس وقت کوئی تھا ہی نہیں جب انسانوں کی ابتدا ہو رہی تھی. تو اگر قرآن بتاتا ہے اور قرآن کا سچا ہونا دیگر دلائل سے ثابت ہو گیا ہے تو آپ کو وہ نظریہ ماننا پڑے گا. آپ اس بیس پہ اس کا انکار نہیں کر سکتے کہ سائنسدان اس کے معترف نہیں ہیں. تو قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ, اور یہ جو اللہ نے 6 دنوں میں آسمان و زمینوں کو بنایا نا, یہ تورات میں بھی لکھا ہے, یہ انجیل میں بھی لکھا ہے. تو اللہ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے کہ 6 دنوں میں پورا ہنگامہ اس پوری کائنات میں کھڑا ہو گیا ہو, اور ایک پورا نظام جو موجودہ ایک سسٹم ہے یہ اس کا ایک بڑا حصہ ان 6 دنوں میں وجود میں آ گیا ہو. ہاں باقی پھر اس میں ارتقاء ہوتا رہا اور تبدیلیاں ہوتی رہیں, وہ کروڑوں سال میں بھی ہو سکتی ہیں, وہ اربوں سال میں بھی ہو سکتی ہیں. اس کے نہ قرآن خلاف ہے نہ اسلام اس کے اگینسٹ ہے. یہ پوری جو نظام وجود میں آیا, اس کا جو بڑا حصہ وجود میں آیا وہ 6 دنوں میں وجود میں آیا ہے. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ, اور اس وقت اللہ کا عرش پانی پر تھا. تو یہ متشابہات میں سے, اس کی حقیقت اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم یہی کہیں گے کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا. کیسے تھا ہمیں کچھ بھی اس بارے میں معلوم نہیں ہے, کیونکہ پانی پہلے وجود میں آیا ہے, باقی چیزیں بعد میں وجود میں آئی ہیں. یہ ہمیں بہرحال قرآن سے پتہ چلتا ہے. تو اللہ کا عرش پانی پر تھا. یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں نہ صحابہ نے نبی سے سوال کیا, نہ تابعین نے صحابہ سے سوال کیا, بلکہ ان کے بارے میں اگر تفتیش کی جاتی تو اسلاف سے یہ بات ثابت ہے کہ وہ بہت غضبناک ہو جایا کرتے تھے, کیونکہ یہ چیزیں ہماری عقل سے بالاتر ہیں. اس کا کیا مفہوم ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیبلوکم, اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا, لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ اللہ تمہیں آزمائے کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے. یہ بھی بہت اہم آیت ہے. دنیا میں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جو تخلیق کائنات اور تخلیق انسان کا مقصد بتاتی ہو. قرآن کہہ رہا ہے نا سورہ ہود کی ابتدا میں, احکمت آیاتہ, اس کی آیات کو ہم نے مضبوط کر دیا. بہت اس کے جو مضامین ہیں وہ بڑے مضبوط مضامین ہیں, یعنی دلائل کے لحاظ سے اور دعوے کے لحاظ سے, اور اس میں جو کلیئرٹی ہے وہ بہت ہی واضح ہے. ثم فصلت, پھر اس کو ہم نے ڈیٹیل سے بیان کیا ہے. تو اسی بیان میں یہ بھی ہے کہ دنیا کا ایک بہت امپورٹنٹ سوال یہ ہے جو پوری دنیا کے لیے ایک چیلنج ہے کہ یہ سب کچھ ہے کیوں. جو نفس پرست لوگ ہیں, شہوت پرست لوگ ہیں, وہ کیا کہتے ہیں ہم انٹرٹینمنٹ کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم مزے اڑانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں. ان کو جب اس سوال کا جواب نہیں ملتا نا یہ سب کچھ کیوں ہے, تو وہ یہ کہتے ہیں مزے اڑانے کے لیے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہم کیوں ہیں. تو ساری زندگی ان کی کنفیوژن میں گزرتی ہے, ان کے پاس کوئی ہدف ہی نہیں ہوتا, کوئی منزل ہی نہیں ہوتی. قرآن نے انسانوں پر بہت بڑا احسان یہ کیا ہے کہ ان کو ان کی پیدائش کا مقصد بتا دیا. وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں میں نے آسمانوں اور زمینوں کو کیوں بنایا, لیبلوکم, تاکہ اللہ تمہیں یعنی انسانوں اور جنات کو آزمائے, ایکم احسن عملا, تم میں سے زیادہ اچھا کون ہے عمل کے لحاظ سے. یہ خود ایک بلاغت ہے, یعنی اچھائی میں بھی پھر مقابلہ ہوگا. اگر اللہ یوں کہہ دیتے کہ تم میں کون عمل کے لحاظ سے اچھا ہے تو یہ ہمیں مقصد کائنات تو سمجھ میں آ جاتا, لیکن لوگ تھوڑا سا اچھا بن جاتے اور اچھوں کی فہرست میں داخل ہو جاتے, زیادہ اچھا بننے کی کوشش نہیں کرتے. کیوں؟ وہ کہتے بھئی اللہ تو یہ دیکھنا چاہتا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے, تو ہم اچھے بن گئے نا, ہم نے برائیوں کو چھوڑ دیا, ہم بس اچھے بن گئے, تو بس ہماری پیدائش کا مقصد حاصل ہو گیا. لیکن اللہ نے کیا کہا, احسن کمپیریٹیو ڈگری ہے, زیادہ اچھا کون ہے. کیا مطلب؟ اچھے بن گئے تو اور اچھے بنو, اور اچھے بن گئے تو اور اچھے بنو. اللہ صرف یہ نہیں دیکھے گا تم میں اچھا کون ہے, اللہ یہ دیکھے گا کہ اچھے سے اچھا کون ہے. تو جو زیادہ اچھا ہوگا اس کو الگ مقام ملے گا, جو اس سے کم ہوگا اس کا الگ مقام ہوگا. تو صرف اچھا بننا یہ بھی مقصد نہیں ہے,
اچھے سے پھر مزید اچھا بننا، پھر مزید اچھا بننا، اس کی جستجو میں تم لگ جاؤ اور برائی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ہمیں ہمارا ہدف بتایا ہے، اور ہمیں اپنی زندگی اسی مقصد کو سامنے رکھ کے گزارنی چاہیے کہ ہم اچھے بن کے دنیا سے جائیں۔ اچھے بننے کے لیے اچھے اعمال ضروری ہیں، اچھے سے اچھا عمل کریں اور ہر برے سے برے عمل کو ہم چھوڑنے کی کوشش کریں۔ وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کیا بلاغت ہے قرآن کی۔ قرآن کہتا ہے میں نے تمہیں اس لیے پیدا کیا، کائنات کو اس لیے بنایا تاکہ انسانوں کو آزمائے کہ ان میں اچھے سے اچھا کون ہے۔ تو فوراً ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، اے اللہ ہم اچھے بن گئے تو نتیجہ کیا ہوگا اس کا؟ بھائی مرنا تو سب نے، اچھے سے اچھا بن جاؤ تو بھی موت ہے، برے سے برا بن جاؤ تو بھی موت ہے۔ تو فوراً دماغ جاتا ہے آخرت کی طرف کہ ظاہر ہے جب اللہ نے آزمایا ہے، لیبلوکم، لیبلوا کا مطلب کہ اللہ نے تمہیں آزمائش کے لیے پیدا کیا ہے، تو آزمائش کی ڈیفینیشن ہی یہی ہے کہ جو اس میں کامیاب ہوگا اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو ناکام ہوگا اس کو سزا ملے گی۔ فوراً آخرت کی طرف ذہن جاتا ہے۔ تو مشرکین آخرت کا مذاق اڑاتے تھے، تو قرآن نے فوراً کہا کہ ہم نے تمہیں پیدا آزمائش کے لیے کیا ہے، تو وہ آزمائش کا تو مطلب ہی ہے کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس کائنات کو بنانے کا گویا مقصد ہی یہی ہے کہ جنت اور جہنم کا وجود اور اس کا تصور تمہارے دماغوں میں بیٹھ جائے اور موت کے بعد کی زندگی پر تم یقین لے آؤ۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جو کائنات کا سب سے بڑا مقصد تھا، اسی مقصد کا یہ مشرکین مذاق کیسے اڑاتے ہیں، تو اس کا آگے قرآن تذکرہ کر رہا ہے۔ وَلَئِن قُلْتَ، اے نبی اگر آپ کہیں إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ موت کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی ملے گی، تاکہ کائنات بنانے کا جو مقصد تھا، انسان کی پیدائش کا جو مقصد تھا کہ انسان کو آزمایا جائے، اور ظاہر آزمایا اسی لیے جاتا ہے کہ اس کو بعد میں بدلہ دیا جائے، تو اور وہ قیامت قائم کیے بغیر ممکن نہیں ہے، چونکہ دنیا میں انسان کو بدلہ نہیں ملتا پراپر، بہت سے اچھے لوگ پس جاتے ہیں، بہت سے برے لوگ ترقی کر جاتے ہیں۔ تو اے نبی کائنات کا مقصد ہی قیامت قائم کرنا ہے، لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، لیکن جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ تم موت کے بعد دوبارہ زندہ ہوگے، لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو یہ کافر لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ قرآن ایک کھلا ہوا جادو ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے قرآن کہ موت کے بعد دوبارہ زندگی، اور جادو اس لیے کہہ رہے تھے کہ باتیں عجیب کر رہا ہے لیکن اثر دل پہ بہت ہوتا ہے۔ تو جادوگر کی باتیں کیا ہوتی ہیں، غلط ہوتی ہیں نا جادوگر کی، لیکن اثر ہو رہا ہوتا ہے اس کا، آدمی متاثر ہو رہا ہوتا ہے۔ تو وہ بھی کہتے تھے قرآن کی باتیں 100% غلط ہیں لیکن اثر ہو رہا ہے، تو یہ جادو کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی قرآن کے دعووں کو اہمیت دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، جادو کہہ کے اثر تو ان پہ بھی ہوتا تھا کہ یار یہ بات تو بالکل ٹھیک ہو رہی ہے، اور دل تبدیل ہونا شروع ہو جاتا تھا ان کا، لیکن فوراً جادو کہہ کے جو ہے نا اس اثر کو ختم کر دیتے تھے۔ تو قرآن کہہ رہے کہ ہمارا دعویٰ کتنا واضح ہے کہ کوئی نہ کوئی مقصد تو ہوگا نا اس کائنات کو بنانے کا، اس پورے نظام کو اللہ نے ایویں بلا وجہ جو ہے نا چلا دیا، بے مقصد بس ایسے ہی پیدا کر دیا، اور انسانوں کو مار مار کے ختم کر رہا ہے، کوئی اچھا کر کے جائے برا کر کے جائے، سب کا انجام سیم کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ کیسی خلاف عقل بات ہے، اور قرآن کیسی عقل کی بات کر رہا ہے کہ تمہیں ہم نے آزمائش کے لیے بنایا، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا، بروں کو سزا ملے گی، لیکن اے نبی جب آپ یہ باتیں ان کے سامنے کرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں، قرآن جادو ہے۔ تو اتنے واضح دعوے کو جادو کہہ کے یہ لوگ مسترد کر دیتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک گواہ جو ہے عدالت میں اپنے مدعی کے بارے میں دلائل کے انبار لگا دے، اور جو مد مقابل میں مدعا علیہ ہے وہ اس گواہ کا مذاق اڑا دے، یہ کہہ کے کہ جج صاحب، وکیل صاحب، آپ جو ہیں اس کی باتوں سے متاثر ہو، یہ جادو کر رہا ہے، یہ جو ہے نا آپ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں جادو کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ بھائی جادو کی وجہ سے نہیں ہو رہے، اس کے دلائل کی قوت کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ تو یہ ایسے موقع پہ سامنے والے کی ویلیو بالکل ختم کرنے کے لیے۔ تو قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ اتنی واضح بات ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے، جنت جہنم ہے، تاکہ اچھوں کو اچھا بدلہ ملے، بروں کو سزا ملے، لیکن اے نبی جب آپ ان کے سامنے یوں آپ کہتے ہو کہ موت کے بعد تم دوبارہ زندہ ہوگے، تو کیا کہتے ہیں، ان ھذا الا سحر مبین، یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، یعنی قرآن جس کی آپ آیتیں ہم پہ پڑھ کے سنا رہے ہیں۔ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، اور قرآن کہتا ہے کہ اس بدبختی کی وجہ سے ہم اگر ان کو فوراً عذاب نہیں دیتے، ہونا تو یہ چاہیے تھا جب یہ اس طرح کی باتیں کریں
تو جو آخرت میں عذاب ہونا ہے وہ دنیا میں ہی ہو جائے، لیکن ہم اس عذاب کو مؤخر کرتے ہیں کیونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے توبہ کرنے کی کوشش کریں، غور و فکر کریں، چلو جی ہمیں اللہ نے کچھ دن زندہ رہنے کے لیے دے دیے، ہم اسلام کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں، مزید سوچتے ہیں. نا 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 نا، اور ہٹ دھرمی، یعنی ہم نے عذاب کو مؤخر کیا ایک ٹائم تک کے لیے، اس مؤخر کرنے کا فائدہ اٹھانے کے بجائے اور بدبختی کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ بدبختی کیا ہے؟ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ، کچھ مدت تک کے لیے ہم عذاب کو جب مؤخر کر دیتے ہیں، لَيَقُولُنَّ، تو یہ کہتے ہیں ما يَحْبِسُهُ، کون سی چیز ہے جو عذاب کو روک رہی ہے؟ بھائی ہم تو غلط ہیں، اگر ہم برے ہیں، ہم مشرک ہیں اور اللہ ہم سے ناراض ہے تو ابھی دے دینا عذاب، قیامت تک کے لیے کیوں مؤخر کیا ہوا اس نے؟ تو آگے قرآن دھمکی دیتے، الا خبردار سنو، یہ جو تم کہہ رہے ہو نا ابھی عذاب آ جائے، یوم یاتیہم، جس دن عذاب آئے گا، لیس مصروفا عنہم، یہ عذاب ان سے ہٹے گا نہیں، وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور جس عذاب کا یہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ عذاب ان کو چاروں طرف سے گھیر لے گا. تو یہ سورہ ہود کا پہلا رکوع اور 12ویں پارے کی بھی ابتدا ہو گئی. الحمدللہ 12ویں پارے کا پہلا رکوع آج ہم نے کمپلیٹ کیا ہے. اس رکوع کا میں 2 لفظوں میں خلاصہ پیش کر دیتا ہوں. پہلے تو اللہ نے اس سورت کی تعریف کی، کہ قرآن کی تعریف کی کہ اس کی آیتیں مضبوط اور محکم ہیں، اور اس میں ہم نے تفصیل سے اس کو بیان کیا ہے، اور اس کے اہم مضامین کیا ہیں وہ بھی اللہ نے بیان کر دیے، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اور جو کچھ برائی ہو چکی ہے انستغفروا ربکم، اپنے رب سے آج توبہ اور استغفار کرو، اور ثم توبوا الیہ، پھر اسی کی طرف قائم رہو، اور الی اللہ مرجعکم، لوٹ کر تم نے اللہ کی طرف جانا ہے. جو اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں ان کو بھی ڈرایا گیا ہے کہ تمہاری یہ سازشیں پیغمبر کے خلاف نہیں ہیں، اصل میں اللہ کے خلاف ہیں، تو اللہ سے تم چھپ نہیں سکتے. اور پھر دینداروں کو موٹیویشن کے لیے کہ دین پر چلنے میں رزق کی تنگی کا اگر تم شکار ہو رہے ہو تو اس میں اللہ پہ توکل کرو. وما من دابۃ الا علی اللہ رزقها، رزق اللہ نے اپنے ذمے لیا ہوا ہے، وہ کہیں سے بھی تمہیں رزق پہنچا کے چھوڑے گا، کہیں کچھ بھی ہو جائے گا وہ تمہارے حصے کی روزی تمہیں پہنچائے گا، تمہیں بھوکا نہیں مارے گا. ہاں کوئی مصلحت بھوکا مارنے میں ہو تو اس کا تعلق پھر دین یا بے دینی سے نہیں ہے، وہ تو کافر لوگ بھی بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ تو بے دین لوگ بھی بہت سے بھوکے مر جاتے ہیں، وہ تو چاروں طرف رزق کی فراوانی ہو پھر بھی انسان بھوک میں مر جاتا ہے. تو رزق کے معاملے میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرو. پھر اللہ نے بتایا کہ ہم ہی اس کائنات کے خالق ہیں، ہم نے بنایا کیوں ہے اس کو، تاکہ اللہ تمہیں آزمائے تم میں اچھا کون کرتا ہے برا کون کرتا ہے. اور پھر جو آخرت کے منکر ہیں کہ اچھائی اور برائی کا بدلہ آخرت میں ملے گا، ان کی برائی کو اللہ نے بیان کیا کہ کیسے بدبخت ہیں. جب ان کے سامنے قیامت کی آیتیں ذکر ہوتی ہیں تو کہتے ہیں یہ جادو ہے، اور ہم ان کو مہلت دے کے عذاب مؤخر کر رہے ہیں، تو بجائے توبہ استغفار کریں مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. یہ اس رکوع کا خلاصہ ہے انشاءاللہ. یہ رکوع شروع ہو رہا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. پچھلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ ہم قیامت کے دن جب جزا اور سزا کا وقت آئے گا تو جب آپ ان کو بتاتے ہیں قیامت میں زندگی ہوگی تو یہ کیا کہتے ہیں جواب میں، ان ھذا الا سحر مبین. یہ قرآن تو ایک جادو ہے جو آیتوں سے اثر ڈال رہے ہیں ہمارے اوپر، اور کوئی آخرت میں حیات نہیں ہے، دلائل کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے معاذ اللہ. اور پھر قرآن نے کیا کہا کہ ہم اگر عذاب کو مؤخر کر دیتے ہیں نا تو بجائے شکر ادا کرنے کے، توبہ کرنے کے، یہ کیا کہتے ہیں ما یحبسہ، اس عذاب کو کس نے روک دیا بھائی لانے سے، کس نے روک دیا اس عذاب کو لانے سے، تو لے آؤ جلدی سے لے آؤ. تو آگے اللہ بتا رہے ہیں کہ باتیں انسان کتنی بڑی بڑی کر رہا ہے کہ عذاب فوراً لے آؤ، لیکن حالت انسان کی یہ ہے کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم انسان کو کوئی رحمت چکھائیں، کوئی نعمت ہماری طرف سے ملے اور ہم وہ چھین لیں، تو حالت اس کی یہ ہو جاتی ہے إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ، شدید ناشکرہ بھی ہو جاتا ہے اور مایوس بھی ہو جاتا ہے. ایسی مایوسی کے بادل چھا جاتے ہیں کہ جیسے اب یہ نعمت دوبارہ مل ہی نہیں سکتی. یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، غموں پہ اتنا بڑا بنا لیتا ہے ان غموں کو. کہتے ہیں نا کہ بات تو بڑی بڑی کرتے ہو آپ، لیکن جب آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو پھر آپ کی حالت کیا ہوتی ہے،
ایسی مایوسیاں، گویا کوئی خدا ہے ہی نہیں جو مصیبت کو دوبارہ دور بھی کر سکتا ہے، تو مایوسی کی باتیں شروع کر دے گا۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ اسی مایوسی میں اگر نعمت دوبارہ مل جائے تو پھر یہ نہیں کہتا کہ بھائی میں تو مایوس ہو چکا تھا، یہ دوبارہ مل گئی ہے، اس کا مطلب کوئی خدا ہے جو مجھ پر احسان کر رہا ہے، کوئی ہے جو میرے حالات کو جانتا ہے۔ نہ تو پھر اترانا شروع کر دیتا ہے، بونگیاں مارنا شروع کر دیتا ہے، بھائی تو اتنا بڑا فنٹر ہے تو مایوس کیوں ہوا تھا پھر؟ یعنی تجھے خودکشی کے خیالات کیوں آنا شروع ہو گئے تھے؟ تو ڈپریشن میں کیوں چلا گیا تھا؟ اسی وجہ سے گیا تھا نا کہ تیرا یہ خیال تھا کہ اسباب کی دنیا میں اب اس نعمت کا ملنا اور خوشیوں کا ملنا ممکن ہی نہیں ہے، تو یہ سمجھ رہا تھا۔ پھر جب مل گئی ہیں تو یہ کہہ دینا کہ اللہ نے کیا یہ سب کچھ، یہ اللہ کا فضل ہے میرے اوپر۔ لیکن تو اترانا شروع کر دیتا ہے۔ اتراتا وہی ہے جو کسی بھی نعمت کو اپنا کمال سمجھتا ہے، تبھی تو وہ اونچے کالر کر کے گھومتا ہے نا، وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، اور جو سمجھتا ہے اللہ نے بھیک دی ہے وہ تھوڑی اتراتا ہے۔ تو اللہ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ یہ انسان، اے نبی جس پر آپ محنت کر رہے ہیں، ان میں سے اکثریت کی حالت یہ ہے کہ ہم اگر اسے کوئی رحمت دیں ثم نزعناها منہ، پھر وہ رحمت اس سے چھین لیں ہم، انہ لیئوس کفور، تو یہ نا امیدیں ہو جاتا ہے اور ناشکری کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ کچھ لوگ تو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، جو مانتے ہیں وہ بھی ناشکری کہ کیسا اللہ نے ہمارے ساتھ کیا، یعنی گویا ایسے نا امید ہوتے ہیں کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب دوبارہ یہ نعمت ہمیں مل سکتی ہی نہیں ہے، کسی بھی صورت میں ہمیں خوشیاں مل ہی نہیں سکتی ہیں۔ لیکن اگر معاملہ الٹا ہو جائے تو جب خوشی مل جاتی ہے دوبارہ، تو بجائے اس کے کہ کہے کہ بھائی میں تو نا امید ہو گیا تھا لیکن اللہ نے دی ہے، تو اب دوسری طرف الٹا چلنا شروع ہو جائے گا، اب کہے گا دیکھا کیسا کمال ہے میرا، اور پھر اترائے گا اور غریبوں کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے گا۔ تو یہ قرآن نے ایک انسان کی ایک شکایت کی ہے، وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ، اور اگر ہم اس کو چکھا دیں نعمت کا مزہ اس مصیبت کے بعد جو مصیبت اس کو پہنچی تھی، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، مصیبتیں مجھ سے ختم ہو گئیں، یعنی یہ شکر میں نہیں کہتا، یہ شو مارنے کے لیے کہہ رہا ہوتا ہے، بھائی آئی ہوئی تھی اللہ، یعنی اللہ کا شکر بھی اگر منہ سے ادا کرتا ہے تو وہ بھی ایک فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے۔ تو انہ لفرح فخور، اللہ کہتے ہیں پھر یہ اتراتا بھی ہے اور فخر بھی کرتا ہے۔ فخور کا مطلب ہوتا ہے شیخیاں بھگارنا، شو مارنا لوگوں کے سامنے جا کے، تو شو مارتے ہوئے کہتا ہے ذہب السیئات عنی، کہ مصیبتیں ختم ہو گئیں، یہ تو زمانے کے تصرفات ہیں، کبھی ٹینشنیں آتی ہیں کبھی ٹینشنیں جاتی ہیں۔ تو بھائی اگر زمانے کے تصرفات ہیں تو جب ٹینشن آئی تھی تو مایوس کیوں ہو رہا تھا؟ زمانے کے تصرفات میں تو یہ چیز بھی داخل ہے، کبھی ٹینشن آتی ہے تو کبھی جاتی بھی تو ہے نا، تو ہو سکتا تھا نا چلی جائے، تو پھر تو ایسی باتیں کیوں کر رہا تھا؟ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ عادت ہے عام طور پہ لوگوں کی، لیکن کچھ لوگ اس سے مستثنا ہیں، کچھ لوگ ایسے نہیں ہیں، بلکہ وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہیں۔ کیا مطلب اپوزٹ کیا ہیں؟ وہ اپوزٹ یہ ہیں کہ جب ان کو اللہ تعالیٰ کوئی رحمت دیتا ہے اور وہ رحمت چھین لیتا ہے تو لیئوس کفور نہیں بنتے، وہ مایوس ہو کے ناشکری کی باتیں نہیں کرتے، بلکہ وہ پھر بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ جس رب نے دی تھی اس رب نے ہم سے وہ نعمت لے لی ہے، کوئی بات نہیں، وہ ہمیں دوبارہ بھی دے سکتا ہے، اور اگر نہ دے تو اسی میں ہماری بہتری ہے، کیونکہ وہ ہمارا دشمن نہیں ہے بلکہ وہ تو رحمان ہے، رحیم ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسے نہیں ہیں، الا الذین کا مطلب سوائے ان لوگوں کے، تو سوائے کا مطلب یہ جو پہلے جو ہم نے صفات بیان کی بعد والے اس کے بالکل الٹ ہیں۔ اور دوسری ان میں صفت کیا ہوتی ہے؟ نافرمان کی حالت تو کیا ہے کہ جب اس کو نعمت ملتی ہے مصیبت کے بعد تو اب شکر ادا کرنے کے بجائے اترانا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتے نیک لوگ، یہ کیا کرتے ہیں؟ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچی اللہ نے چھین لی، جب ان کو کوئی رحمت پہنچی اللہ نے چھین لی، پھر اس کے بعد دوبارہ اللہ نے رحمت دے دی، تو یہ اتراتے نہیں ہیں، اور ذہب السیئات عنی شو بازی کے طور پہ نہیں کہتے، بلکہ کیا کرتے ہیں؟ یہ شکر ادا کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ ہم اس قابل نہیں تھے کہ ہمیں یہ نعمت دوبارہ ملتی، نہ ہمارے اعمال اس قابل ہیں، لیکن ہمیں اللہ کی رحمت سے امید تھی، اللہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اللہ نے ہم پہ دوبارہ کرم کر دیا، اللہ نے ہم پہ دوبارہ نعمتوں کی بارشیں برسا دی ہیں، تو ہم تو اس کا شکر ادا کریں گے، ہماری کیا اوقات ہے۔ وہ اتراتے نہیں ہیں، کالر اوپر کر کے نہیں گھومتے، غریبوں کو نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ الا الذین صبروا، ہاں وہ لوگ جو نیک لوگ ہیں، اور ان کی علامتیں یہ ہیں، اس لیے کہ ہر آدمی آج دعویٰ کرتا ہے کہ میں نیک ہوں،
تو اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو ایسے نہیں ہوں گے، وہ بالکل اس کے اپوزٹ ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ الا الذین صبروا، جو صبر سے کام لیتے ہیں، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ اس لیے کہ نیک عمل کے لیے صبر چاہیے۔ صبر کہتے ہیں روکنے کو نا، باندھنے کو۔ تو جب بھی آپ نیک عمل کرتے ہیں اور برائیوں سے بچتے ہیں تو اپنے آپ کو کہیں باؤنڈ کرنا پڑتا ہے۔ اولئک لہم مغفرۃ، فرمائے ان لوگوں کے لیے مغفرت بھی ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ قرآن میں یہ مضمون بہت جگہ بیان ہوا ہے کہ جو برے لوگ ہیں مصیبتوں میں حوصلے ہار دیتے ہیں، خودکشیوں کے خیالات، آج تو دنیا دیکھ رہی ہے اپنی آنکھوں سے، جو جتنے زیادہ ترقی یافتہ ملک ہیں خودکشی کا ریشو ان میں اتنا ہی زیادہ ہے۔ جب تک موج مستی کی زندگی ہوتی ہے تو عیاشی کرتے ہیں، جہاں تھوڑی سی مایوسی آنا شروع ہوئی تو خودکشیوں کے خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بڑی بری صفت ہے۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا کہ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ان لوگوں کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو یہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ دیکھیں اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان خوش زندگی گزارتا ہے اور ٹینشنوں میں صبر سے کام لیتا ہے اور خوشیوں میں اتراتا نہیں ہے، شکر سے کام لیتا ہے۔